رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگارا ایک کہ محمد علیہ محمد اس مقام پہ جتنی تلاوت کی گئی اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اس کا ثواب ہم 1,24,000 پیغمبر کی اوصیاء، 14 معصومین، شہدائے کربلا، بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً کر کے بھیج رہی ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگار وہاں سے جتنا بھی ثواب حاصل ہو اس ثواب کو بانی مجلس سید غلام حسین شاہ صاحب مرحوم، سید منظور حسین شاہ صاحب مرحوم، سید اقبال حسین شاہ صاحب مرحوم، سردار سلطان سکندر خان مرحوم، سردار نواب خان مرحوم، حاجی عبدالرحمن مرحوم اور بابا جی امانت علی کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگار اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے جملے مومنین و مومنات اس بستی کے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کر گئی، پروردگار اس کلام پاک کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگار ایک محمد و آل محمد تمام مومنین کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگار بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ایک محمد و آل محمد ماتمیوں کی زندگیاں دراز فرما۔ پروردگار ماتمیوں کی بازوؤں میں اور بھی قوت و طاقت عطا فرما۔ پروردگار ایک محمد و آل محمد حاضرین کی تمام تر نیک تمنائیں، نیک حاجات، نیک دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار ایک محمد و آل محمد دنیا جان میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا ہے، پروردگار وہاں پر عزاداروں کی، بانیان مجلس کی اور وہاں پر پڑھنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان سب کی ڈیوٹیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ایک محمد و آل محمد ہماری تمام دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحیطونہ ما درت معایشہم فاذا معزوا بالبلاء قلت دیانہم۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اعلان جو باقی رہ گیا تھا، میرے فوراً بعد ذاکر اہل بیت انصر عباس بٹی صاحب جو ہے وہ زیب ممبر ہوں گے اور آپ کو فضائل و مصائب اہل بیت سے بیرامن فرمائیں گے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ محرم 1442 ہجری کا آغاز ہے۔ سن 2020 اور مقام
عبداللہ ضلع چکوال کی امام بارگاہ کسرے ابو طالب میں ہمارا یہ عشر محرم کی آج پہلی مجلس ہے بسم اللہ کہ جس کا عنوان مقصد قیام امام حسین علیہ السلام. بسم اللہ جیو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا تھا؟ امام علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ امام کا ہدف کیا تھا؟ دیکھیں ایک ہے واقعہ کربلا اور ایک ہے ذکر کربلا. بسم اللہ توجہ کیجئے گا. بسم اللہ. آج تمہیدی گفتگو ہے. کل سے انشاءاللہ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اگر آج ٹائم ملا تو اس کا ترجمہ کریں گے اور کل اسی کے ذیل میں اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے. آج تمہیدی گفتگو تھوڑی سی سماعت فرما لیں. ایک ہے واقعہ کربلا ایک ہے ذکر کربلا. جیو بسم اللہ. واقعہ کربلا رونما ہوا ہے سن 61 ہجری میں. جی ذکر واقعہ کربلا کب سے ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. کیا ذکر واقعہ کربلا بھی سن 61 ہجری کے بعد شروع ہوا ہے یا سن 61 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذکر کربلا ہوا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، ذکر کربلا اس دن سے شروع ہوا ہے جس دن سے ابھی آدمیت کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. جیو ذکر کربلا اس دن سے ہے جس دن سے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی. جیو بسم جب اللہ. جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جناب آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان ہستیوں کے نام لے کر ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. واہ واہ سبحان اللہ. جیو جیو بسم اللہ. تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہم بحق محمد وانت المحمود. اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ تو محمود ہے. سبحان اللہ. بحق علی وانت الاعلی. اے اللہ تجھے علی علیہ السلام کا واسطہ بے شک تو اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. جیو اے اللہ تجھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ کہ تو زمین و آسمان کے بچھانے والا ہے. اللہم بحق حسن وانت المحسن. اے اللہ تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کا تو احسان کرنے والا ہے. وبحق حسین وانت قدیم الاحسان. جیسے حسین علیہ السلام کا نام جاری ہوا نا، جناب آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جناب آدم علیہ السلام نے سوال کیا، بارے اللہ یہ کس کا نام ہے؟ میں نے محمد مصطفیٰ کا نام لیا ہے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. میں نے علی مرتضیٰ کا نام لیا ہے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. میں نے فاطمہ الزہرا کا نام لیا ہے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. میں نے حسن مجتبیٰ کا نام لیا ہے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. یہ حسین کون سی ہستی ہے جس کا نام لیتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے پورا واقعہ کربلا سنا دیا. تو واقعہ کربلا کا ذکر جو ہے وہ ابھی آدمیت کا آغاز نہیں ہوا تھا، تب سے واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے. بے شک سبحان اللہ. واقعہ کربلا کو سن 61 ہجری سے نہیں شروع ہوا. پھر کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو سرزمین کربلا سے نہ گزرا ہو اور وہ مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوا. سرزمین کربلا یعنی کربن و بلا. کرب کہتے ہیں مصیبتوں کو، کرب کہتے ہیں دکھوں کو، بلا یعنی آفتیں، یعنی مصیبتوں اور آفتوں کا گھر تھی کربلا. کوئی نبی وہاں پر قیام نہیں کرتا تھا. جب بھی نبی وہاں پر گزرتا تھا، وہاں پر پہنچتا تھا، نبی کا خود بخود اضطراب بڑھ جاتا تھا. وہ اپنے حساب سے کہتا تھا کہ جلدی نکلو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس مقام سے گزر چلو. نوح علیہ السلام کی کشتی جب بھور میں پھنسی تھی، وہ سرزمین کربلا تھی. سرزمین کربلا میں آ کر نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بھور میں پھنس گئی تھی. یعنی کربن و بلا، مصیبتوں اور دکھوں کا گھر ہے کربلا.
ذکر کربلا حضرت آدم سے شروع ہوا ہے. بے شک. ذکر کربلا ہر نبی سرزمین کربلا سے گزرا ہے اور مصیبتوں میں گرفتار ہوا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد رسول خدا امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں، رسول خدا رونا شروع کر دیتے ہیں. جناب زہرا پوچھتی ہیں کہ بابا جان آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کا یہ بیٹا سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا. کہا بابا جان جب میرے حسین کی شہادت ہوگی آپ موجود ہوں گے وہاں پر؟ کہا کہ نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا. اچھا تو ان کے بابا تو ہوں گے نا؟ کہا نہیں فاطمہ وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا اچھا پھر ان کے بھائی تو ہوں گے، حسن مجتبیٰ تو موجود ہوں گے؟ کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول میم ہوں گی اس وقت؟ کہ نہیں فاطمہ آپ بھی نہیں ہوں گے. تو بی بی کا اضطراب پڑا. کہا بابا جان پھر کون ہوگا جو میرے حسین پہ گریہ کرے گا؟ بابا جان کون ہوگا جو میرے حسین پہ ماتم و عزاداری کرے گا؟ کہا اے فاطمہ اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے بچے ہمارے بچوں پر روئیں گے، جن کی خواتین ہماری خواتین پر روئیں گے. تو ذکر کربلا بعد از 61 ہجری شروع نہیں ہوا. اور پھر واقعے کی کتنی اہمیت تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت نے اس کا کیسا اہتمام کیا ہے، اس کی اس واقعے کربلا کی کتنی اہمیت تھی، اس واقعے کربلا کی کتنی ضرورت تھی کہ 5 تن پاک میں سے 4 تن نے اپنا اپنا نائب کربلا میں بھیجا ہے. شفیع پیغمبر کربلا میں موجود تھا. توجہ کیجئے گا، اللہ نے شفیع پیغمبر کو کربلا میں بھیج کر یہ بتا دیا کہ یہ میں اپنے پیغمبر کی طرف سے حسین پر قربان کر دوں گا. کتنی اہمیت تھی، کتنی ضرورت تھی واقعہ کربلا کی کہ 4 تن اپنا اپنا نائب دے رہے ہیں. رسول خدا کی طرف سے جناب علی اکبر شفیع پیغمبر جو اپنے نبی کی طرف سے اپنے بابا پر قربان ہو گئے. مولا متقیان نے بعد از شہادت جناب سیدہ فرمائش کی تھی نا اپنے بھائی سے جن کا نام ہے عقیل، جو انصاب کے علم کے اندر ماہر تھے، انصاب کا علم رکھا کرتے تھے. کہا کہ بھیا میرے لیے کوئی ایسا خاندان تلاش کریں، بہادر خاندان ہو کہ جس میں سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو جو سرزمین کربلا پر میری طرف سے حسین پر قربان ہو جائے. تو مولا متقیان اپنا نائب دے کر جا رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی طرف سے سرزمین کربلا کے اوپر اگر قربان ہوئے ہیں تو جناب عباس علیہ السلام وفاؤں کے شہنشاہ نے اپنے بابا کی طرف سے قربانی پیش کی ہے. یہ ذکر اس وقت سے تھا یا نہ یہ انتظام اس وقت سے تھا. جس وقت شہادت کا وقت آیا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا وقت آیا، زہر ملی ہوئی ہے، خون کی الٹیاں جاری ہیں، 7 بھیا بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی رو رہے ہیں. تاکہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین
عاشور کے دن جیسا دن کس کا ہوگا؟ جناب قاسم جب میدان عاشورہ برپا ہوا تو جناب قاسم بار بار آتے تھے. آپ نے بارہا یہ روایات سنی ہے، بار بار آتے تھے کہ چچا جان مجھے اجازت دے دیں، میں بھی آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں. کہ قاسم کیسے اجازت دے دوں، آپ تو میرے بھائی کی نشانی ہو. کافی دیر بعد کئی مرتبہ جو ہے وہ جناب قاسم جاتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی، واپس آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں آ گئی، آ کر پوچھا کہ کیوں ابھی تک آپ نہیں گئے؟ کہا اماں جان کیسے جاؤں، میں جاتا ہوں، چچا جان اجازت نہیں دیتے. کہا کہ آپ کے دائیں بازو کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے. آپ کے بابا نے کہا تھا کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے نا، یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا، آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ زارا کا چاند دشمنوں کے نرغلے میں گھرا ہوا ہے اور آپ کو اجازت نہیں مل رہی شہادت کی. اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی؟ ذرا بیٹا یہ تعویذ تو کھولو. جب تعویذ کھولا نا تو تعویذ میں امام حسن مجتبیٰ کی تعریف لکھی ہوئی تھی. بھیا حسین جب عاشور کا دن آ جائے نا تو سب جب آپ کے اوپر قربان ہو رہے ہوں تو میرے قاسم کو میری طرف سے اپنے اوپر قربان کر دینا. رسالت مآب کی طرف سے شبیہ پیغمبر جناب علی کی طرف سے جناب عباس علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ کی طرف سے جناب قاسم، جناب زہرا کی طرف سے ثانی زہرا. یہ 5 تن پاک میں سے 4 کے نائبین کربلا میں موجود ہیں. اس کربلا کی کتنی اہمیت تھی، اس کربلا کی کتنی ضرورت تھی. ایک مرتبہ علی علیہ السلام سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے. علی علیہ السلام وہاں رک جاتے ہیں. مولا اصحاب کے ساتھ تھے، مولا رونا شروع کر دیتے ہیں. اصحاب پوچھتے ہیں کہ مولا کیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنا زار و قطار ہو رہے ہیں؟ کہا کہ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے. کہا مولا بتائیں نا کیا ہے؟ کہا یہ سرزمین کربلا ہے. اس سرزمین کربلا کے اوپر میرے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ ذکر کربلا، واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا ہے. ذکر کربلا، تذکرہ کربلا آدمیت سے پہلے تھا. جس وقت جناب آدم خلق ہوئے تھے اس وقت سے یہ ذکر موجود ہے. اور اللہ نے اس کی بقا کا کیا ذریعہ بنایا ہے؟ یعنی اہمیت پتہ چل کہ کتنی اہمیت تھی کہ ہر معصوم نے اپنا نائب جو ہے وہ امام حسین کے اوپر قربان کیا. کتنی اہمیت تھی. ذکر کب سے ہے؟ جب سے آدم خلق ہوئے، اس دن سے ذکر کربلا موجود ہے. تو اس خداوند متعال نے اس سرزمین کربلا اور اس واقعہ کربلا کی بقا کا کیا انتظام کیا ہے؟ 2 معصوم امام چشمدید گواہ ہیں واقعہ کربلا کے. 2 معصوم امام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. سن 61 ہجری میں شہادت امام حسین علیہ السلام ہے. سن 61 ہجری سے لے کر سن 95 ہجری تک دور امامت امام سجاد علیہ السلام ہے. 34 سال بنتے ہیں. 34 سال تک امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو لوگوں کے اندر بیان کیا. سن 95 ہجری میں شہادت ہوتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی، اور سن 95 ہجری سے لے کر سن 114 ہجری تک یہ بنتے ہیں 19 سال. 19 سال دور امامت امام باقر علیہ السلام، یعنی 53 سال 53 سال 2 معصوم امام
جو کربلا میں موجود تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھا تھا، وہ پورا واقعہ کربلا کا بیان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو غدیر کے منکر مل جائیں گے، غدیر کا انکار کرنے والے موجود ہیں، خیبر و خندق کا انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن واقعہ کربلا کا منکر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ انتظام تھا خدا کی طرف سے، یہ اللہ نے اہتمام کیا تھا کہ واقعہ کربلا کو کیسے زندہ رکھنا ہے۔ یزید کی تمام کوششوں کو زینب کا ایک خطبہ جو ہے وہ سب کچھ بگاڑ کے رکھا۔ جناب زینب کے ایک خطبے میں جب دربار یزید میں پہنچے تھے نا، تو امام سجاد علیہ السلام خطبہ بیان کر رہے تھے، تو خطبے کے دوران انہوں نے بے ٹائمی اذان دینا شروع کر دی۔ امام جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ جب پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت امام نے مخاطب کہا ایھا المؤذن، یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محمد کس کے نانا ہے؟ میرے نانا ہے یا تمہارے نانا ہے؟ دو خطبے تھے، ایک جناب سجاد کا اور ایک جناب زینب کا۔ انہوں نے جا کر شام کی دیواروں کو ہلا دیا، شام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا زینب عالیہ کے خطبوں نے۔ اور واقعہ کربلا کو ایسا نہیں تھا کہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ واقعہ کربلا ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے، رستے میں کچھ ہو گیا تھا تو شہادت ہو گئی، نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے، رستے میں کچھ ہو گیا، ایسے نہیں تھا، بلکہ کچھ تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے۔ کچھ ذمہ داری تھی کندھوں کے اوپر جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا۔ کیا ذمہ داری تھی وہ؟ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں پر علماء نے یعبدون کی تعریف کی ہے، یعرفون، میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو خلق کیا اپنی معرفت کے لیے۔ خدا توحید کو پہچانا چاہتا تھا، اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا۔ کیوں؟ وہ اپنے وجود کو منوانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے مان جائیں، لوگ میری عبادت کرنا شروع کریں، لوگ بتوں کو سجدے چھوڑ دیں۔ 1,24,000 پیغمبر، تمام انبیاء آئے، ہر نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، کوئی نبی بھی اپنی ذمہ داری سے چوکا نہیں ہے، کوئی نبی بھی اپنی ذمہ داری میں ناکام نہیں ہوا۔ ہر نبی جب جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہے، اسے بعد کی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ میری ڈیوٹی اتنی تھی، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بعد میں آنے والا نبی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ حضرت آدم جا رہے ہیں تو انہیں ٹینشن نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو انہیں پریشانی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے بعد عیسیٰ آ رہے ہیں، وہ سنبھال لیں گے۔ ہر نبی کی اپنی ذمہ داری تھی، ایک ٹارگٹ تھا ہر نبی کا۔ بشریت کو آپ نے الف سے لے کر بے تک پہنچانا ہے، یہ تک لے کر نہیں جانا آپ۔ پہلے نبی نے الف سے شروع کیا، بشریت کو بے تک پہنچایا، مطمئن ہو کر چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے بے سے شروع کیا، آپ نے تا تک پہنچانا ہے، اب تا تک پہنچ کے مطمئن ہو گیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ تمام انبیاء کی نبوت مقدمہ بن رہی ہے سید الانبیاء کی نبوت کا۔ اصل میں مقصد، اصل میں ہدف
سید الانبیاء کی نبوت ہے، باقی تو مقدمہ ہے سارا. یہ تمام نبوتیں مقدمہ بن رہی ہیں زارا کے، یہ تمام نبوتیں مقدمہ بن رہی ہیں سید الانبیاء کا، کہ سید الانبیاء آئیں گے، وہ نبی آئے گا جو مقام محمود پر فائز ہوگا. مقام محمود صرف ہمارے نبی کا تھا، باقی کسی پیغمبر کا نہیں تھا. بلاخر وہ مقام آ گیا کہ جب ختمی مرتبت آ گئے. جب ختمی مرتبت آ گئے نا، تو ختمی مرتبت کا وہ عہدہ، وہ رسالت، وہ عہدہ نبوت وہ کمال تک پہنچ گیا. وہ دین جو جناب آدم سے چلا تھا نا، وہ جناب خاتم پر آ کر مکمل ہو گیا. جیسے دین مکمل ہوا تھا نا، تو اس سے پہلے انبیاء کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے بعد والا آنے والا نبی اس سسٹم کو ٹھیک کر دے گا. اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی تو سسٹم کو کیا کر دے گا؟ ٹھیک کر دے گا وہ. لیکن اب وہ نبی ہے کہ جس نبی کے بعد کسی اور نے نہیں آنا. اب وہ نبی ہے کہ جس کے اوپر نبوت ختم ہو رہی ہے. دیکھیں نا، کسی چیز کا بنانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. کسی چیز کا بنانا مشکل نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے اس چیز کی حفاظت کرنا. دین کمپلیٹ تو ہو گیا تھا، دین مکمل تو ہو گیا تھا، اب دین کو محافظ کی ضرورت تھی. اب دوسری طرف جو مشرکین مکہ تھے، فتح مکہ کے بعد ان کی ٹینشن اور بڑھ گئی. مسلمان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے تھے. اب مشرکین مکہ میں یہ طاقت اور یہ پاور نہیں تھی کہ مسلمان کے مد مقابل آ کر لڑ سکے. انہوں نے کہا کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لو. کتنا زندہ رہیں گے نبی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. اس کے بعد تو نبی نے آنا نہیں ہے. پھر ہم بھی وہی کریں گے جو موسیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا گیا تھا. پھر ہم بھی وہی کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کیا گیا تھا. ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لو، مسلمانوں میں گھس جاؤ. انتظار کرو کب نبی آنکھیں بند کرتا ہے، ہم اپنا کام شروع کر دیں. اب جس نے یہ دین بنایا تھا اسے تو پتا تھا نا اس دین کی بقا کیسے ہونی ہے. نبی ختم ہو رہے ہیں، لفظ ہدایت نہیں ختم ہو رہا. ہادی کی اس وقت تک ضرورت ہے جب تک روئے زمین کے اوپر ایک بندہ بھی موجود ہو. اللہ رب العزت اس ایک بندے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العزت اس ایک بندے کو بھی بغیر امام کے اور بغیر ہادی کے نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ قیامت والے دن اللہ کے اوپر اعتراض کر دے گا، باراللہ مجھے تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اگر مجھے ہوتا تو میں بھی راہ راست پر آ جاتا. تو اس روئے زمین کے اوپر جیسے سب سے آخر میں موت آئے گی نا، جو سب سے آخر میں اس دنیا سے اٹھے گا وہ وقت کا امام ہوگا. لولا حجت لساخت الارض، اگر حجت خدا نہ ہوتی تو زمین تباہ و برباد ہو جاتی. زمین باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت خدا بھی باقی ہے. تو یہ اپنی طرف منصوبہ بنا رہے تھے کہ محمد جب جاتے ہیں تو ہم دین میں گھس کر دین کے اندر تبدیلیاں جو ہے وہ شروع کر دیں گے. لیکن وہ اللہ جس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تھے خود کو منوانے کے لیے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ میری محنت ساری ضائع ہو جائے گی؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے بعد، میرے اس نبی کے بعد میری یہ قوم، میرے نبی کی امت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ لہذا انہوں نے اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھ لینا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں
کیا. کیوں ضروری تھا یہ پیغام پہنچانا؟ کیونکہ اللہ کی وعدہ نیت اس پیغام پر اٹکی ہوئی تھی. 1,24,000 انبیاء کی محنتیں اور زحمتیں اس اعلان پر اٹکی ہوئی تھی. خم غدیر کے مقام کے اوپر اللہ نے دین کو مکمل کیا. جب دین مکمل ہوا نا تو کہا کہ اس دین کو ایک مضبوط ہاتھ میں دے دو. جب وہ دین مکمل ہوا نا تو اللہ رب العزت کے حکم سے پیغمبر اکرم نے وہ مکمل دین اس ہاتھ میں دے دیا جسے ید اللہ کہتے ہیں. جب دین مکمل ہو کر ان مضبوط ہاتھوں میں آیا نا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا. حضرت نوح علیہ السلام کی نوح سرائی ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اطمینان کی منزل پر فائز ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکون مل گیا, پرسکون ہو گئے کہ اب کچھ نہیں ہوگا, اب ہمارے دین کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اب دین ان مضبوط ہاتھوں میں آ گیا ہے جس کے ساتھ الجھنا کسی کے پاس کا کام نہیں. وقت گزرتا رہا, علی علیہ السلام کا دور آیا, امام حسن مجتبیٰ کا دور آیا. امام حسن مجتبیٰ کے دور کے بعد دور آتا ہے امام حسین علیہ السلام. بسم اللہ. امام حسین علیہ السلام کے دور میں ایک بدبخت مرا, دوسرا بدبخت منبر پر بیٹھا. اس نے بیٹھے ہی اعلان کیا ما جاء ملک و ما جاء وحی. نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی, بلکہ یہ بنی ہاشم کا ڈرامہ تھا جو انہوں نے حکومت کے لیے یہ رچایا ہوا تھا. زارا کے لال نے جب یہ سنا تھا, زارا کے لال مدینہ میں موجود تھا, جب یہ نعرہ سنا نا تو زارا کے لال نے مدینہ چھوڑا, مکہ میں آئے, مکہ چھوڑا کربل میں آئے, کربل میں آ کر سر کٹوایا, نوکے نیزہ پر چڑھ کر جب شام کی گلیوں میں, جب شام کے بازاروں میں پہنچا نا تو اصحاب کہف کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتا دیا اے شامیوں سن لو, اگر اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو یہ نیزے پہ پڑا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اگر قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو دیکھو یہ نیزے پہ حسین ابن علی کس کی تلاوت کر رہے ہیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو سید الانبیاء کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی تھی. توجہ کیجیے گا, سید الانبیاء کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی تھی. کیوں؟ یزید نے منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر پیغمبر کو جھٹلا دیا تھا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا, اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نہ باشد, پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ پیغمبر کی نبوت کو جھٹلا رہا تھا. جب پیغمبر کی نبوت جھٹلا دی جائے, جب سردار کی نبوت کو جھٹلا دیا جائے تو رعایا کی نبوت باقی رہے گی. رعایا کی نبوت خود بخود باطل ہو جائے گی, ان کی نبوت خود بخود ختم ہو جائے گی. جب 1,24,000 انبیاء کی نبوت ختم ہو جائے گی تو کیا توحید باقی رہے گی؟ نہ توحید باقی رہتی تھی نہ نبوت باقی رہتی تھی. توحید اور نبوت کو بچانا تھا پیغمبر اکرم کے اس نواسے میں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد اور ہدف اللہ کی وعدانیت کو بچانا تھا. اگر حضرت امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو تمام انبیاء کی نبوتیں خطرے میں پڑ جاتی, تمام رسولوں کی رسالتیں خطرے میں پڑ جاتی. لہذا پہلا مقصد اور ہدف ہمارا یہی موضوع ہے نا کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام. امام نے کیوں مدینہ چھوڑا تھا, کیوں کربلا میں آئے تھے, کیوں اپنا سر کٹوایا تھا, کس وجہ سے؟ اگر امام حسین علیہ السلام یہ نہ کرتے تو انبیاء کی نبوت نہیں بچتی تھی, رسولوں کی رسالت نہیں بچتی تھی. رسولوں کی رسالت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا.
وادنیت خدا کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا. نصف رجب کو امیر شام کا انتقال ہوتا ہے. وہ اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ منتخب کرتا ہے. اپنی زندگی میں خلیفہ منتخب کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا، امام حسین مجتبیٰ کے ساتھ جو صلح اور پیمان کی ہوئی تھی، جو شرطیں باندھی ہوئی تھی، وہ اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے. یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا جس کا نام تھا ولید بن عتبہ، جو یزید کا چچا زاد بھائی تھا. اس نے خط لکھا. خط کے مضمون میں یہ تھا کہ حسین ابن علی ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور بعض روایات میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا، ان 4 لوگوں سے بیعت لو. اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے میری طرف بھیج دو. 26 رجب کی شب تھی. مروان نے ولید کو یہ مشورہ دیا کہ رات کی تاریکی میں ان لوگوں کو بلاؤ، رات کی تاریکی میں ان سے بیعت لو. اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو مقصد یزید جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو رات کی تاریکی میں مروا دو. یزید بھی تو یہی چاہتا ہے. لہذا اس نے اپنا قاصد مسجد نبوی میں بھیجا. امام حسین علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے. ابن عمر اور ابن زبیر بھی وہیں پر موجود تھے. جب قاصد آیا اس نے کہا کہ ولید دربار میں بلا رہا ہے آپ کو. ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ رات کی تاریکی میں بلایا ہے، بات خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ بھی ایسا کریں کہ نہ جائیں. میں بھی رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، آپ بھی مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں. کہ نہیں، میں جاؤں گا دربار، جا کر سنوں گا وہ کیا کہتا ہے. مولا گھر آتے ہیں، گھر آ کر دربار جانے کی تیاری کرتے ہیں. ثانی زارا کی نظر پڑتی ہے اپنے بھائی کے اوپر، تو پوچھتے ہیں بھیا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بہن ولید نے دربار بلایا ہے. کہا بھیا عباس بیٹا علی اکبر، کیا آپ کے ہوتے یہ میرا بھیا اکیلا جائے گا ولید کے دربار میں؟ جناب عباس نے 30 جوانان بنی ہاشم کو تیار کیا. بولا ان 30 نوجوانوں کو لے کر دربار ولید میں جاتے ہیں. دربار ولید میں پہنچتے ہیں. وہاں پر دروازے کے اوپر جناب عباس کو روک دیتے ہیں کہ عباس بھیا آپ ان نوجوانوں کو لے کر یہیں پر کھڑے رہیں، اور جب میری آواز بلند ہو جائے نا تو اس وقت اسے میری طرف سے اجازت سمجھنا اور دربار میں داخل ہو جائے. مولا جب ولید کے دربار میں جاتے ہیں، ولید اطلاع دیتا ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا. مولا پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سوال کرتے ہیں اگلا کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ میری بیعت کر لیں. مولا نے کہا کہ اے ولید رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، دن چڑھنے دے. یقیناً یزید بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں چھپ کر اس کی بیعت کروں. دن چڑھنے دینا. جب دن چڑھ جائے گا دربار سجے گا، لوگ آئیں گے، تو بھی آ جانا، میں بھی آ جاؤں گا. وہاں آ کر بتاؤں گا اینا احق کو بالبیعت والخلافہ، کہ کون ہے کہ کس کو خلافت پر بیٹھنا چاہیے اور کسے بیعت کرنی چاہیے. میں آ کر بتاؤں گا تمہیں. جب یہ کہا نا تو ولید مان گیا. ولید کہا ٹھیک ہے، دن چڑھنے دیں، اب صبح کو آ جانا، صبح دربار میں بلا لیں گے. مروان ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. مروان نے کہا کہ ابھی حسین کو مجبور کرو، اگر اب حسین نکل گئے نا پھر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، حسین تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے.
یعنی مجبور کرو، اگر نہیں مانتے تو قتل کر دو۔ جیسے قتل کی آواز پہنچی نا تو مولا پلٹ کر کہتے ہیں یبن الزرقاء اتحدثونی من القتل، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، کیا تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ آواز کا بلند ہونا تھا نا، تو عباس ابن علی 30 نوجوانوں کے ساتھ بے نیام شمشیریں لے کر دربار ولید میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں نا تو حسین ابن علی سینے پہ ہاتھ رکھ کر روک لیتے ہیں، نہیں بھیا عباس ابھی شجاعت دکھانے کا وقت نہیں ہے، نہیں عباس بھی ابھی شجاعت دکھانے کا وقت نہیں ہے، ابھی صبح کا انتظار نہیں ہے۔ ابھی مولا مخاطب ہوتے ہیں ولید کے ساتھ، کہتے ہیں ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے ہمارے گھر میں، فرشتے ہمارے گھر نازل ہوتے ہیں، بنا فاتح اللہ و بنا ختم، اس کائنات کا آغاز بھی ہم سے ہوا تھا، اس کا اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا۔ سن یزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ شارب الخمر، یزید فاسق و فاجر انسان ہے، وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مولا یہ کیا کر رہا؟ واپس آگئے، جب گھر آتے ہیں تو بہن دروازے پر کھڑی تھی، بھیا کیوں بلایا تھا ولید نے دربار میں؟ بس زینب بہن اتنا سمجھ لو کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب مدینہ رسول اس قابل نہیں رہا کہ ہم مدینہ رسول میں رہیں۔ مولا نے حکم دیا اپنے گھر والوں کو کہ تیار ہو جائیں۔ جب 27 کا دن چڑھا نا تو مروان ایک بار پھر مولا سے آ کر ملتا ہے اور آ کر کہتا ہے مولا آپ بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کرنے سے آپ کا جان بھی محفوظ ہو جائے گی اور آپ کا دین بھی محفوظ ہو جائے گا۔ مولا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بولیت الامت برای مثل یزید، انا للہ و انا الیہ راجعون وہاں پر آ جاتا ہے جب افسوس کا مقام ہوگا۔ کہا میرا سلام ہے، میرے اس اسلام کو سلام ہے، میں اس اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ جس کا رابر یزید جیسا فاسق و فاجر انسان ہو۔ اے مروان سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، یقول وہ فرمایا کرتے تھے ان الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان، خلافت تو آل ابی سفیان پر حرام ہے۔ مولا نے حکم دیا کہ تیاری کریں، تیاری کی خبر خاندان بنی ہاشم میں پھیلی۔ جیسی لوگوں کو پتہ چلا نا کہ مدینے کی رونق حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہر گھر سے گریہ کی صدائیں بلانے لگی۔ اس گھر کی بڑی باعزت و باعظمت مستور حضرت امام حسین علیہ السلام کی چچی جناب ہانی وہ آ جاتی ہیں، بیٹا حسین میں نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جی پھوپھی اماں۔ کہا بیٹا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سفر کو ملتوی کر دیں، کسی اور وقت چلے جائیں۔ کہا کیوں پھوپھی اماں کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے اہل بیت کے گھرانے کا بڑا عجیب دستور دیکھا ہے، جب بھی اہل بیت کے گھرانے کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے نا تو میں نظر نہ آنے والی مخلوق کا نوحہ سنا کرتی ہوں۔ جب آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا تھا نا، جب آپ کے نانا کا جنازہ اٹھا تھا تو میں نے ان مستورات کے نوحے سنے تھے۔ جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھا تھا تو میں نے ان کی مستورات کے نوحے سنے تھے۔ جب آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا تھا تو میں نے ان مستورات کے نوحہ اور ان کی ماتمداری سنی تھی۔ جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا تھا اس وقت بھی میں نے ان کے
کے بیان سنے تھے، آج جس وقت سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے نا مدینہ چھوڑنے کا، تو پھر سے میں پھر سے وہ آوازیں سن رہی ہوں کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، سرزمین کربلا کے اوپر حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ پھوپھی کو مطمئن کیا، آگے نکلے تو ایک اور باعزت و باعظمت مستور کہ جس کے گود میں امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، رشتہ نانی کا ہے۔ جناب ام سلمہ آ جاتی ہیں، بیٹا میں نے سنا ہے سفر پہ جا رہے ہیں۔ جی نانی اماں، بیٹا میں آپ کو روکتی نہیں ہوں کہ آپ سفر پہ نہ جائیں، چلے جائیں، لیکن خدا کے لیے سرزمین عراق کی طرف نہ جانا۔ کیوں نانی اماں سرزمین کربلا کی طرف کیوں نہ جاؤں؟ کہ سرزمین کربلا کے اندر، سرزمین عراق میں ایک زمین ہے جس کا نام ہے کربلا۔ میں نے آپ کے جد سے سنا تھا کہ میرے حسین کو سرزمین کربلا کے اوپر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے گا۔ کہا نانی اماں آپ نے کربلا کا نام سنا ہے نا، میں وقت کا امام ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سرزمین کربلا یہیں بیٹھ کر دکھا سکتا ہوں۔ تو مولا نے اپنی 2 انگلی سامنے کی، یہ انگلیاں سامنے کی نا تو سرزمین کربلا کو حکم دیا، سرزمین کربلا سمٹ کر مولا کی انگلیوں کے سامنے آ گئی۔ اب مولا نے سرزمین کربلا کا تعارف کرانا شروع کیا۔ کہا نانی اماں وہ دیکھ رہی ہیں نا، وہ سامنے نہر فرات بہ رہی ہے، یہ اس کا کنارہ ہے نا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ نانی اماں یہ مقام دیکھ رہی ہے نا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی۔ نانی اماں یہ مقام دیکھ رہی ہے نا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی۔ نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے اصغر کے سینے میں، جہاں پر میرے اصغر کے گلوں کے اندر تیر پیوست ہوگا۔ نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں میں زینے ذوالجناح سے خاک کربلا پر آ جاؤں گا۔ نانی اماں یہ وہ مقام ہے نا جہاں پر مجھے ذبح کیا جائے گا۔ اتنے میں مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سرزمین کربلا سے خاک لی، وہ خاک اپنی جد کو دی، اپنی نانی کو دی۔ نانی اماں یہ خاک اپنے پاس رکھیں، اس خاک کو اسی خاک میں ملا دیں جو میرے نانا نے آپ کو دی تھی۔ یہ خاک جس وقت تک خاک رہے گی نا تو سمجھ لینا آپ کا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں مل جائے تو سمجھ لینا حسین اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا